کیا ہم روح سے بات کر سکتے ہیں؟ اب ایک عام انسان 60 سے 70 ہزار سوچیں روزانہ سوچتا ہے. یہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میڈیٹیشن. جی، کوئی پانی میں بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی سانس روک کے کر رہا ہے، کسی کی کوئی مشاغل ہے، کوئی کسی پارک میں بیٹھ کے کر رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پہلے دن، دوسرے دن، 3 دن میں اس کے اوپر پوری کمانڈ حاصل کر لوں، تو کیا ان روحوں سے بات کرنا، ارواح سے بات کرنا یہ ممکن ہے؟ اس میں آپ انہیں بلا سکتے ہیں، انہیں حاضر کر سکتے ہیں، جیسے جنات کو ہم حاضر کرتے ہیں. کیا ہمارا مذہب، کیا ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین کی یہ تعلیمات ہیں؟ 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. کیا ہم روح سے بات کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ پاسبل؟ کوئی بھی ایک روحانی سفر ہے، اس کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے، ایک کی فیکٹر جسے آپ بول سکتے ہیں، وہ مراقبہ ہے، میڈیٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اب ایک عام انسان اب روزانہ ایک سٹڈی کے مطابق 60 سے 70 ہزار سوچیں روزانہ سوچتا ہے. اور میڈیٹیشن کے دوران یہ ایک پریکٹس ہے. اس میں انسان اپنی ساری جو فضول سوچیں ہیں ان کو روکتا ہے اور کسی ایک چیز پہ فوکس کرتا ہے. یہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میڈیٹیشن. جی، بطور مسلم، بطور ایک روحانی مسافر، جو ہماری میڈیٹیشن ہوتی ہے وہ اپنے مرشد تک ہوتی ہے. کوئی پانی میں بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی سانس روک کے کر رہا ہے، کسی کی کوئی مشاغل ہے، کوئی کسی پارک میں بیٹھ کے کر رہا ہے. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک صوفے پہ کسی بھی آپ پلین جگہ پہ بیٹھ جائیں، جیسے پنجابی میں چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے مرشد کا اپنے سامنے تصور کریں. ٹھیک ہے. اور ساری اپنی جو فالتو سوچیں ہیں ان سے آہستہ آہستہ جان چھڑواتے جائیں، اور صرف اس چیز پہ فوکس آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے مرشد آپ کے سامنے ہیں، وہ شخصیت، اور آپ ان کا تصور کر کے بیٹھیں. یہ ایک مشق کا نام ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پہلے دن، دوسرے دن، 3 دن میں اس کے اوپر پوری کمانڈ حاصل کر لوں گا، وہ غلط ہے. کیا آپ ایسے شخص سے بات کر سکتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور وہ خالق حقیقی کے پاس ہے؟ تو کیا ان روحوں سے بات کرنا، ارواح سے بات کرنا یہ ممکن ہے؟ آپ انہیں بلا سکتے ہیں، انہیں حاضر کر سکتے ہیں، جیسے جنات کو ہم حاضر کرتے ہیں. ویسے روحوں کی بات ہے کہ روح حاضر ہو سکتی ہے، ان کو بلایا جا سکتا ہے، ان سے بات ممکن ہے. بہت سارے ٹی وی چینلز پہ، ٹک ٹاکس پہ، میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ بتائیں. جی، اس طرح کے شعبدہ باز بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو شعبدہ باز بولوں گا، یہ بالکل غلط کرتے ہیں. میں نے ایک خاتون کو دیکھا ایک ٹیبل کے اوپر موم بتیاں لگا کے، اور وہ کسی کو حاضر کر رہی تھی. وہ خاتون ہمارے یہاں پہ بھی آئی جی، ہیں. اور وہ کیا ہمارا مذہب، کیا ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین کی یہ تعلیمات ہیں؟ وہ تو ان معاملات کو انتہائی پوشیدہ رکھتے تھے. جتنے یہ لوگ ہیں جو دست شناس بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پہ آج کل آ رہے ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ جو، جیسا آپ نے وہ بولا اسٹرولوجی کے حوالے سے، اس طرح سے ہمارے مذہب میں ان کی سختی سے ممانعت ہے. ایون کہ یہاں تک ایک فرمایا گیا ہے کہ 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جو کسی کو ہاتھ دکھاتا ہے یا کسی سے اپنی قسمت کا حال پوچھتا ہے. تو یہ لوگ کس کیٹیگری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ یہ کیسے یہ کام کر رہے ہیں؟ دوسرا، یہ روح کو حاضر کرنے والا جو آپ کا کوشچن ہے، اس میں 2 طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ بنے تاکہ وہ دین کو سمجھ سکیں اور بے راہ روی کا شکار نہ ہو. اب وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ذکر اذکار سے اپنی کثافتیں ختم فرمائیں، لطافتوں میں اضافہ کیا، اپنے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یہ اعزاز بھی بخشتے ہیں کہ ان کے لیے یہ جہانوں کی قید ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ادروائز جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جیسے اولیاء کرام کے دربار شریف ہوتے ہیں، ادھر لوگ جا کے میڈیٹیشن کرتے ہیں اور وہ ان سے ان کا کنیکشن ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے بارے میں اکثریت آپ ڈسکس کر رہی ہیں، وہ سارے شعبدہ باز ہیں. وہ انسان کے ہمزاد کو بلاتے ہیں. کوئی بھی شخص جو اس دنیا سے جا چکا ہے، یا انہوں نے اس کے ہمزاد کو بلا کے
اور کسی کو دکھا دیتے ہیں. وہ اب ایک لے مین ہے، اس کو کیا پتہ، وہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے اور ہر طرح کی انفارمیشن وہ دیتا ہے آپ کو. اس لیے اس چیز میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آیت الکرسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی سیفٹی کے لیے دیا، آپ کی حفاظت کے لیے دیا ماشاء اللہ سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کثرت سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس کا جو ہے اپنی زندگی میں اس کو ڈیلی بیسس کے اوپر استعمال کرتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں بیسیکلی میں کہنا چاہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی خوبصورت سی بات کی کہ ان کے لیے جنت میں ایک محل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے تحفے کے طور پہ. اس کے علاوہ کیا انعامات ہو سکتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے آیت الکرسی کی، وہ ذرا بتائیں ہماری آڈینس کو. اچھا، میرا اور آپ کا بطور مسلم جی یہ دین اور ایمان ہے کہ قرآن پاک کا لفظ ب لفظ شفا ہے، لفظ ب لفظ رحمت اور برکت ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفہ عنایت فرمایا، اس میں تو کوئی شک نہیں بے ہے. شک. لیکن اسی طرح سے کچھ آیات، کچھ سورہ مبارکہ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے بھی نازل فرمائیں. آیت الکرسی ان میں سے ایک ہے. ان کا بہت دفعہ بے شمار دفعہ اس کا بہت دفعہ بے شمار دفعہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کبھی بھی یہ جادو جنات اور شیاطین کے حملوں میں اکیلا نہیں چھوڑتے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرماتے ہیں. ایک اور چیز کا میں نے مشاہدہ کیا اپنی زندگی میں، میرے کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو روزانہ اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے. اور ایسی جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. کہ غیبی مدد آپ کو ملتی ہے رزق کے حوالے سے بھی، سیفٹی کے بھی حوالے سے بھی. اچھا، جیسے جنات کے بارے میں ہم نے بات کی، ظاہر سی بات ہے ہماری حفاظت کے لیے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک تحفہ دیا وہ ایک آیت الکرسی ہے، ہم پڑھتے ہیں. اس کو پڑھنے کا جو ہے صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ اول و آخر آپ نے درود پاک کی تسبیح کرنی ہے یا پھر آپ اس کو ایز اٹ از ہی پڑھ لیں؟ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں یا آپ کا نالج کیا کہتا ہے؟ کوئی خاص طریقہ ہمیں اپنے اگر دیکھا جائے قرآن و حدیث کے مطابق کوئی خاص طریقہ جو ہوتا ہے نا، کسی اسپیسیفک طریقہ، وہ ایسا کوئی بھی ہمیں تلقین نہیں فرمایا گیا. بطور مسلمان ہمیں وضو کرنا چاہیے، جو بھی کلام پاک پڑھتے ہیں، اپنے ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، ان میں اول آخر درود پاک پڑھیں اور جو بھی پڑھ کے صالح ثواب کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پنجتن پاک سرکار کو، اپنے نیک اولیاء کرام بزرگان دین کو، اس میں تو کوئی نہیں ہے. قرآن پاک تو ہے ہی شفا ہے. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، الحمدللہ.